12ویں آرٹس و سائنس کے عزیز طلباء و طالبات، آج ہم 12ویں کی اردو نئے نصاب کے مطابق بیان کنچن پٹن کے بادشاہ اور اس کے خواب کا نظم پڑھیں گے۔ یہ نظم ایک مثنوی ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ مثنوی عربی لفظ ہے، اس کا مصدر مثنا ہے جس کے معنی دو کے ہوتے ہیں۔ اس مسلسل نظم کو مثنوی کہتے ہیں جس کے ہر شعر میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں۔ پوری نظم کا وزن ایک ہوتا ہے، شعروں کی تعداد مقرر نہیں ہوتی۔ ہر شعر میں قافیہ بدلنے کی وجہ سے مثنوی نگار کو یہ سہولت حاصل ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اشعار کہہ سکے۔ مثنوی کی شکل میں جو ضخیم داستانیں پائی جاتی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ مثنوی نگار ایک طرح کے قافیوں کا پابند نہیں ہوتا، وہ ہر شعر کے دونوں مصروں میں نئے نئے قافیے استعمال کرتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کا آزادانہ مظاہرہ کرتا ہے۔ اس نظم کے شاعر، اس مثنوی کے شاعر ابن نشاطی ہیں۔ ابن نشاطی کا تھوڑا تعارف دیکھیں گے طلبہ ہم پہلے۔ ابن نشاطی کا اصل نام شیخ محمد مظہر الدین تھا۔ ان کی سن پیدائش میں اختلاف ہے۔ ان کی ولادت کا سال 1631 اور بعض جگہ 1635 کے درمیان بتایا جاتا ہے۔ ابن نشاطی گولکنڈہ کے رہنے والے تھے اور سلطان عبداللہ قطب شاہ کے درباری شاعر تھے۔ انہیں فارسی زبان پر خاصی قدرت حاصل تھی۔ وہ اپنے زمانے کے مقبول مثنوی نگار تھے۔ مثنوی کے علاوہ دیگر اصناف میں بھی انہوں نے طبع آزمائی کی ہے۔ مثنوی پھول بند فارسی قصوں کے مجموعے بساتین الانس کا باماہورہ اور سلیس دکنی ترجمہ ہیں۔ حسن بیان اور اثر آفرینی نے اس مثنوی کو اردو ادب میں مقبول کر دیا۔ ابن نشاطی کی تمام تر شہرت ان کی مثنوی پھول بند کی وجہ سے ہے۔ یہ مثنوی لفظی اور معنوی خوبیوں سے پر ہے۔ مثنوی میں ابن نشاطی نے جو زبان استعمال کی ہے وہ کسی حد تک فارسی آمیز ہے۔ اس کے باوجود اس میں دکنی مزاج اور میلان کا پتہ چلتا ہے۔ دکنی ادبیات میں ایسی مثنویوں کی کمی نہیں جو مقامی قصوں سے ماخوذ ہیں، لیکن ہندوؤں اور مسلمانوں کے اشتراک سے جو مخلوط معاشرت پیدا ہوئی تھی اور اس کا جو اثر اپنے زمانے کے قصوں پر پڑا، دکنی مثنویوں میں اس کی بھرپور اور کامیاب نمائندگی مثنوی پھول بند میں نظر آتی ہے۔ عزیز طلبہ، ابن نشاطی کا مختصر تعارف تھا۔ یہ نظم کی صنف مثنوی ہے۔ مثنوی کا تعارف دیکھتے ہیں کہ مثنوی کسے کہتے ہیں۔ مثنوی عربی لفظ اس کا مصدر مثنا ہے جس کے معنی دو کے ہوتے ہیں۔ اس مسلسل نظم کو مثنوی کہتے ہیں جس کے ہر شعر میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہو۔ پوری نظم کا وزن ایک ہوتا ہے، شعروں کی تعداد مقرر نہیں ہوتی۔ ہر شعر میں قافیہ بدلنے کی وجہ سے مثنوی نگار کو یہ سہولت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اشعار کہہ سکے۔ مثنوی کی شکل میں جو ضخیم داستانیں پائی جاتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مثنوی نگار ایک طرح کے قافیوں کا پابند نہیں ہوتا، وہ ہر شعر کے دونوں مصروں میں نئے نئے قافیے استعمال کرتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کا آزادانہ مظاہرہ کرتا ہے۔ اردو کی پہلی مثنوی فخر الدین نظامی کی قدم راؤ پدم راؤ ہے۔ اس کے بعد کے شعراء میں میر تقی میر، میر حسن اور دیا شنکر نسیم نے اس فن کو آگے بڑھایا۔ مثنوی بیانیہ شاعری ہے۔ اس میں فلسفہ، تصوف، تاریخ اور قصہ کہانی کے متن کو بیان کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہماری روایتی مثنویوں میں کوئی عشقیہ قصہ کسی ملک کے حوالے سے بیان کیا جاتا تھا، اس لیے اس ملک کی سماجی، سیاسی اور معاشرتی ماحول کی عکاسی بھی یہاں ضرور تھی۔ چنانچہ مثنوی جس ملک یا شہر میں واقع ہو رہی ہے اس کی حدود عربہ، مکانات، باغات، راستے، غر شہر کا تعارف مثنوی کی روایت میں شامل تھا۔ اس نظم کا پس منظر عزیز طلبہ کچھ اس طرح ہیں۔ ابن نشاطی کی مثنوی پھول بند میں شہر کنچن پٹن کا تذکرہ آیا ہے۔ شاعر نے اس سونے کے شہر کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملا دیے ہیں۔ اس شہر کا بادشاہ بھی نامور، بااخلاق اور رعایا کا خیال رکھنے والا تھا۔
مثنوی میں شام اور رات کے ہونے کے مناظر بڑی خوبصورتی سے بیان کیے گئے ہیں۔ عزیز طلباء اور طالبات، بیان کنچن پٹن کے بادشاہ اور اس کی خواب، اس مثنوی کا مختصر خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ مشرق کی جانب ایک شہر کنچن پٹن تھا، جو صرف نام کا سونے کا شہر نہیں تھا بلکہ وہاں سونا ہی سونا تھا۔ محلوں اور گھروں کی در و دیوار سونے کے تھے، درخت و زمین بھی سونے کے تھے۔ بہرحال کسی نے ایسا نایاب شہر کہیں اور مشکل سے دیکھا ہوگا۔ اس شہر کی آب و ہوا کی تاثیر بھی عجیب ہے کہ ہر وقت ہر موسم میں درختوں پودوں میں نشوونما جاری رہتی تھی اور ماحول سدا بہار ہوتا تھا۔ وہاں کے لوگ ہمیشہ خوشحال اور مطمئن رہتے تھے۔ ہر طرف راحت ہی راحت تھی، غم برائے نام بھی کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ کنچن پٹن کا بادشاہ خوبیوں اور صلاحیتوں کے لحاظ سے بڑا نامور تھا۔ حکمرانوں میں سردار تھا۔ بڑے بڑے بادشاہ حکمراں اس کی اطاعت گزار تھے اور اس کے قابو میں تھے۔ وہ بڑا سخی اور نہایت فیاض تھا۔ مصیبت زدہ پریشان حال لوگ اس کے در پہ آتے اور اپنا دامن مراد بھر کر لے جاتے۔ بادشاہ انصاف پسند بھی تھا اور سلطنت میں کہیں بھی ظلم و ناانصافی کی کوئی بات نہیں سنائی دیتی۔ بحر و بر سب اس کی حکمرانی میں تھے، اس کے حکم کے پابند تھے۔ ایک روز جب کہ سورج غروب ہو چکا تھا، شام ہوئی اور پھر رات کے اندھیرے پر چاند نے اپنی چاندنی کا غلاف چڑھا دیا تھا۔ دنیا والوں کی طرح بادشاہ بھی بستر پر آرام کرنے لگا۔ اس کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں ایک دور اندیش اور عاقل درویش کو نہایت اداس حالت میں دیکھا۔ اگلے دن نیند سے بیدار ہوا تو اسے رات میں دیکھے گئے خواب کی یاد آئی۔ پریشان ہوا، لیکن خوابوں کے حقیقی اور غیر حقیقی دونوں قسم کے ہونے کی بات سے خود ہی تسلی پانے کی کوشش کرتا۔ تو عزیز طلباء، آج ہم اس مثنوی کے 7 اشعار دیکھیں گے۔ مثنوی چونکہ طویل ہیں اور مثنوی کے اشعار طویل ہی ہوتے ہیں، تو آج ہم ایک 7 اشعار کی تشریح دیکھیں گے، اور 7 اشعار میں 1 تا 4 جو اشعار ہیں ان کا تعلق ایک ہی بات سے ہے، اس لیے ہم پہلے 4 اشعار کی تشریح دیکھیں گے۔ تو عزیز طلباء، پہلے جو 4 اشعار یہ ہیں: کتے ایک شہر مشرق کے کدن تھا کہ اس کا نانو سوں کنچن پٹن تھا۔ کنچن کے تھے محل، کنچن کی دیوار، کنچن پر بھی کنچن لیپے تھے ہر تھار۔ کنچن کی تھی زمیں، کنچن کے جھاڑاں، گھراں کنچن کے کوڑا، گگن کے تل کہیں ایسا شہر نادر نہیں دیکھے تھے اکھیاں کے مسافر۔ عزیز طلباء، ان 4 اشعار کی تشریح یہ ہے۔ کہتے ہیں مشرق کی طرف ایک شہر تھا، اس کا نام کنچن پٹن سونے کا شہر پڑ گیا تھا۔ اس کے محلات و مکان اور ان کے در و دیوار سب کے اندرونی و بیرونی ساخت سونے پر مشتمل تھی، یعنی اندر سے بھی سونے کے بنے تھے اور اس پر سونے ہی سے لپائی تپائی ہوئی تھی۔ زمین بھی سونے کی تھی اور جھاڑ وغیرہ بھی سونے کے تھے۔ مختصر یہ کہ شہر کی ہر چیز سونے کی تھی۔ دیکھنے والوں نے دنیا میں بہت کچھ دیکھا ہے، لیکن ایسا نادر و نایاب شہر آسمان کے نیچے روئے زمین پر کہیں اور نہیں ملا۔ عزیز طلباء، 5 سے 7ویں اشعار کا تشریح دیکھتے ہیں۔ شعر نمبر 5 سے 7ویں شعر کو دیکھتے ہیں، جس میں کسی ایک واقعے کا ذکر ہے۔ عجب تاثر تھا وہاں کی ہوا کا، سدا ہنگام تھا نشو و نما کا۔ سکی لکڑی اگر گئی لاکھوں گاڑے، وہ لکڑی سبز ہو شاخہ کو کاڑے۔ بکھیرے تو زمیں پر وہاں کے کاٹے، تھے پھٹتے پل میں پھولاں کے ہو پھاٹے۔ عزیز طلباء، ان 3 اشعار کی تشریح کچھ اس طرح ہے۔ شہر کنچن پٹن کی آب و ہوا میں عجب تاثیر تھی کہ ہمیشہ سرسبزی و شادابی رہتی تھی۔ درختوں، پودوں اور فصلوں پر بھی بہار نظر آتی تھی۔ نشوونما کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی سوکھی لکڑی زمین پر گاڑتا اور پھر اسے نکالتا تو وہ ہری بھری شاخ ہو جاتی تھی۔ اس کی زمین پر کانٹے بکھیرتے تو پل بھر میں اس میں پھول کی شاخیں نکل آتی تھیں۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ اس شہر میں سدا بہار ہوتی تھی۔ عزیز طلباء، آگے کے 2 اشعار اور دیکھتے ہیں، شعر نمبر 8 اور 9۔ سدا خوشحال تھا
सदा खुशहाल थे सब लोग वहाँ के, ते कातिर जमा वहाँ के साकिना के, जिता लेवे भी इशरत कम न था वहाँ, अथा सब कुछ वले एक गम न था वहाँ। इस दो अशार की तशरीह देखिए। इस शहर में बसने वाले लोग हमेशा खुशहाल और मुतमईन खातिर जमा रहते थे। हर तरह का ऐशो आराम मैसर था और उसमें कहीं कोई कमी नहीं थी। कोई कमी थी तो ये गम की थी, यानी किसी को भी किसी भी किस्म का कोई गम लाहक नहीं था, यानी कि वहाँ गम खटकता ही नहीं था, पूरा शहर खुशहाल था। अज़ीज़ तलबा, आज हमने इस मसनवी के शहर कंचन पटन मसनवी, जिसके शायर इब्न नशाती हैं, उसके 4-9 अशार की तशरीह देखे हैं। कल हम 10 से आगे के अशार की तशरीह देखेंगे।